بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں خواتین اور بچیاں قرآن مجید ناظرہ تجوید کے ساتھ اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی آن لائن پڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، یا آپ اسکائپ، زوم اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل ہمارا سلسلہ چل رہا ہے رمضان المبارک کے روزے اور دیگر روزوں کے بارے میں فقہی مسائل کا سلسلہ۔ تو حسب دستور ہم سب سے پہلے کچھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ بخاری اور احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، دارمی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں اس نے رکھ بھی لیا۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی وہ کسی طرح سے بھی اب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ اتنی سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دیا جائے تو اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ ایک اور حدیث ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں امام ابو بالی سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا کہ چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آسان کر دیں گے۔ پھر میں چڑھ گیا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ابو یعلا باسناد حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد تین ہیں جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی ہے۔ جو ان میں سے ایک کو بھی ترک کرے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید کی شہادت، نمبر 2 نماز فرض، اور نمبر 3 رمضان شریف کا روزہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ان میں سے ایک کو بھی ترک کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا کوئی فرض اور نفل کچھ بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اور اب کچھ فقہی مسائل۔ کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ بندے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اپنے خیال میں وہ دھواں صرف حلق تک ہی پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک بھی دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء کو ضرور حلق میں پہنچ جاتے ہیں۔ یوں ہی شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی ہو، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم بھی تھا مگر اس کا ذائقہ محسوس ہو، تو ان سب صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک کم ہو اور اس کا ذائقہ بھی محسوس نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا ہو، تو اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا کان میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پانی اگر کان میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ اپنا روزہ بھولا ہوا ہے تو قصداً بھی پانی چڑھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی ہو اور وہ اس کے حلق میں چلی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی دوسرے شخص کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر نکالا اور پھر دوبارہ اس کو نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص اگر ڈورا پٹ رہا ہے اور اسے ترک کرنے کے لیے بار بار وہ اس کو منہ سے گزارتا ہے تو جتنی بار بھی گزارے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جب کہ ڈورے سے کچھ رطوبت
جدا ہو کر منہ میں رہ جائے اور وہ تھوک نگل لے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو منہ میں چلا جائے اور اس کو نگل لے کوئی انسان، اگر وہ قطرہ 2 قطرہ ہے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس سے زیادہ ہے کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے۔ قصدن جان بوجھ کر منہ بھر کے کہہ کی اور روزہ دار ہونا بھی یاد ہے تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے نہیں اس سے کم ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بے اختیار ہوگی کہ اور وہ منہ بھر کے نہیں تھی اور وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا کسی نے خود جان بوجھ کر اس کو اندر لوٹا لیا، تو اگر وہ منہ بھر کے نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کے تھی اور اس نے خود واپس اندر نگل لی یا خود ہی وہ اندر چلی گئی تو اس میں اگر چلنے کے برابر بھی حلق سے نیچے اتر جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان المبارک میں جو شخص بلا عذر اعلانیہ قسطن کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید فقہی مسائل کے ساتھ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔